زیادہ نیک بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شادی بچے کے لیے ہوئی۔ اتارو اپنا بایا اور بستر پر آؤ۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حسام نے کہا تھا اس کی پہلی بیوی بانج تھی۔ اس نے خود حسام کی شادی کے لیے پیسے دے کر ایک مجبور لڑکی سے کروائی تھی جسے باپ کے آپریشن کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن حسام کو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ پیشہ ور لڑکی ہے اور یہی کام کرتی ہے۔ حسام کے کمرے میں آنے کے بعد بھی جب وہ یوں ہی کھڑی رہی تو حسام نے غصے سے اس کا نقاب کھینچا۔ کچھ لمحے اس کی معصومیت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، پر اگلے ہی لمحے حقارت سے سر جھٹکا، مگر رات میں حسام کو شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہ اس کو چھونے والا پہلا مرد تھا۔ بے اولاد ہونا مرد کے نصیب کی بات ہوتی ہے، آپ مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے۔ آپ کس طرح حسام کی دوسری شادی کروا سکتی ہیں؟ دیکھ لڑکی، مجھے تو وارث چاہیے، دادی آصفہ نے کچھ کرخ لہجے میں کہا، جس پر سامنے کھڑی زرتاش خوف سے کانپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھاگنے کے انداز میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھ کر روندے منہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسا انصاف ہے؟ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے محروم کر دیا۔ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے بھی اولاد کی ضرورت تھی، آپ جانتے تھے اس گھر میں رہنے کے لیے اولاد کا ہونا بہت ضروری ہے، پھر بھی آپ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ یا اللہ، مجھے سیدھا راستہ دکھائے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ بانٹ سکوں۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ شادی کے 8 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہی دکھ اس کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ پیسہ، دولت، عزت، شہرت، ہر چیز تھی اس کے پاس، بس نہیں تھا تو ماں بننے کا احساس۔ وہ سارا دن روتی رہی۔ بی بی جی، آپ کو بڑی بیوی بلا رہی ہیں؟ وہ جو ابھی بھی اپنے کمرے میں آنسو بہا رہی تھی بولی۔ انہیں کہو مجھے بھوک نہیں۔ بی بی جی، بڑی بیوی آپ کو کھانے پر نہیں بلا رہی، آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ اس نے بے یقینی سے ملازمہ کی طرف دیکھا جسے اسے اپنے کھانوں پہ یقین نہ آیا ہو۔ کیا سب نے کھانا کھا لیا؟ اس نے ایک امید کے تحت پوچھا کہ اب واقعی اس کے وجود کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی اس گھر میں یا نہیں۔ ملازمہ نظر چرانے لگی۔ چھوٹی بی بی، وہ سب کو بھوک لگی تھی تو سب نے… تبھی زرتاشا کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی۔ کیا حسام کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی اور بے دردی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ اتنا کہتے ہی زرتاشا اٹھی اور آصفہ بیگم کمرے میں چلی گئی جہاں حسام بھی اپنے کاندھے پر چادر اوڑھے بیٹھا ہوا تھا۔ حسام نے ایک نظر بھی زرتاشا کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ بیبے، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے کچھ سنجیدگی سے کہا تو آصفہ بیگم کو بڑی سی تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی زرتاشا کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، تو میں نے بتایا تھا کہ اگلے مہینے میں حسام کی شادی کی اس کے خالے کی بیٹی سے کر رہی ہوں، اسی لیے اگلے مہینے اپنا کمرہ خالی کر دینا، اور چاہے تو حویلی کا کوئی اور کمرہ لے لینا۔ اگر تو یہاں رہنا چاہتی ہے تو تیری مرضی، باقی اگر تو واپس اپنے میکے جانا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس عورت کی صفائی پر حیران تھی۔ بیبے، ایک عورت ہو کر آپ کسی عورت کی زندگی تباہ کر رہی ہیں، اور حسام آپ کیسے شوہر ہیں؟ آپ کو ذرا بھی پرواہ نہیں اپنی بیوی کی؟ بول رہے ہیں کہ ہماری پسند کی شادی ہے، یہی تھی آپ کی محبت؟ ہو گئی ختم آپ کی محبت؟ سامنے چہرہ جھکائے بیٹھے حسام کو زرتاشا نے مخاطب کیا جو آج زخمی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ اولاد تو تم ان 8 سالوں میں میرے بیٹے کو نہیں دے سکی، تو اسے خالی محبت سے کیا مطلب؟ آصفہ بیگم نے دانے پر دانہ پھینکتے ہوئے کہا۔ زرتاشا نے زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھا، جنہیں کسی کے احساسات اور جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہیں صرف اپنے خاندان کے لیے وارث چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کی یہی مرضی ہے تو میری بھی ایک شرط ہے، یہ لڑکی میں تلاش کروں گی اور وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس گھر میں نہیں آئے گی، وہ صرف آپ لوگوں کو وارث دے گی اور اس گھر سے چلی جائے گی۔ بولے منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ حسام نے حیرانگی سے زرتاشا کی طرف دیکھا جو اب اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ حسام کو لگا کہ اس کی اہمیت زرتاشا کی نظروں میں کھو گئی۔ آصفہ بیگم نے زرتاشا کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، مجھے صرف وارث سے مطلب ہے، پھر چاہے تم سے ہو یا کسی پیشے ور عورت سے، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، اور اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی کہ تم خود لڑکی ڈھونڈ لو۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ تمہیں کسی لڑکی سے مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہماری پسند کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس صرف 1 ہفتے کا وقت ہے، اس 1 ہفتے میں مجھے لڑکی حسام کے نکاح میں چاہیے، بس۔ حسام بت بنا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ زرتاشا اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے حسام کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ رات گئے حسام کمرے میں داخل ہوا تو زرتاشا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اب اس کے چہرے سے کہیں سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دکھی ہے یا تکلیف میں ہے۔ زری، یہ سب کچھ میں
مجھے آپ کی کسی صفائی کی ضرورت نہیں، آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کے گھر والے آپ کو کہہ رہے ہیں، اس لیے مجھے صفائیاں مت دیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ کو اولاد چاہیے نا، میں آپ کو دوسری شادی کروا دیتی ہوں، پھر اس سے 1 2 3 جتنی چاہیں اولادیں لیجیے، مگر اب ہمارے درمیان یہ رشتہ صرف کاغذی ہے، چاہیں تو ختم کر دیں، چاہیں تو نبھا لیں، میری ذات پر اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو جیسے ہی اپنا دل سخت کیے بیٹھی تھی۔ حسام چہرہ جھکائے واش روم میں بند ہو گیا۔ سرتاشا کی آنکھوں سے ایک بھولا بھڑکا آنسو اس کے گال پر بہہ گیا، جیسے اس نے بڑی بے دردی سے صاف کیا۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن سرتاشا کو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لڑکی کہاں سے لے کر آئے گی۔ ڈرائیور گاڑی نکالو۔ اسے کمرے میں بیٹھے اب گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر جانا چاہتی تھی۔ بغیر کسی کو بتائے وہ ڈرائیور کے ساتھ باہر آ گئی۔ گاڑی کے پچھلی سیٹ پر ٹیک لگائے وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک جوان سی لڑکی گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ گاڑی جو اشارے پر کھڑی تھی، اچانک سرتاشا گھبراتے ہوئے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ لڑکی نقاب میں تھی لیکن اس کی آنکھیں صاف واضح تھیں، جن میں رونے کی وجہ سے خون اترا ہوا تھا۔ سرتاشا نے گاڑی کو شیشہ نیچے کیا اور اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میڈم، مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے، میرے والد ہسپتال میں ہیں، آپ اچھے گھرانے سے لگ رہی ہیں، خدا را میری مدد کریں۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں سے کانپ رہے تھے۔ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تمہیں؟ 1 لاکھ روپیہ، اس لڑکی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سرتاشا حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ 1 لاکھ؟ جی 1 لاکھ روپے چاہیے، میرے والد کا دل کا آپریشن ہے، میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں، اگر انہیں بھی کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ سرتاشا نے اپنے پرس میں سے 50,000 نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ میرے پاس فی الحال آتے ہی ہیں، اتنے ہی ہیں۔ وہ کھوئی سی اس کو صفائی دے رہی تھی۔ لڑکی نے 50,000 پکڑے اور سرتاشا کو دیکھنے لگی۔ آپ کا دل بہت بڑا ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جان سا بیٹا دے۔ اس لڑکی کی بات سن کر سرتاشا اپنے ہوش کو بیٹھی۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہنے لگے۔ وہ لڑکی سرتاشا کا شکریہ ادا کرتے ہی وہاں سے جانے لگی تھی کہ سرتاشا نے اسے پھر سے آواز دی۔ سنو میری بات سنو۔ سمن جو پیسے ملتے ہی جلدی سے ایک ہسپتال کی طرف بھاگ رہی تھی جو آدھے گھنٹے سے مسافت پہ تھی۔ سرتاشا کی آواز سنتے ہی وہ ایک دم پلٹی۔ میڈم، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، آپ چاہیں تو میرے ساتھ چل کر دیکھ سکتی ہیں، میرے والد ہسپتال میں ہیں۔ نہیں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، سرتاشا نے تمہید ماری۔ میڈم، اس وقت میرا ہسپتال جانا زیادہ ضروری ہے، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ اچھا تم ایسا کرو، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں ہسپتال تک چھوڑ دیتی ہوں، راستے میں تم سے بات بھی کر لوں گی۔ سمن تو اس عجیب لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت صرف دیوانی لگ رہی تھی۔ سمن نے اپنی آنکھیں صاف کی اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے باپ کو 1 منٹ کی ضرورت تھی۔ ڈرائیور کو راستہ بتاتے ہوئے اس نے سرتاشا کی طرف دیکھا جو اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تم سے کس طرح بات کروں، لیکن اس وقت تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتی ہو، بولو میری مدد کرو گی نا؟ سمن تو حیران تھی۔ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں، میں تو خود حالات کی ماری ہوں۔ دیکھو تمہیں مزید پیسے کی بھی ضرورت ہوگی، میں تمہیں پیسے دوں گی، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کام؟ کیسا کام؟ سمن نے سرتاشا سے پوچھا تو سرتاشا پھر سے خاموش ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ آرام سے بات کر سکتی ہیں، کھل کر بتائیں، آپ میری محسن ہیں، میں آپ کی بات کا برا نہیں مانوں گی۔ دیکھو میں بانجھ ہوں، میرے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی، میری دادی ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ کیا تم میرے شوہر سے صرف اولاد کی خاطر شادی نہیں کر سکتی؟ میں تمہیں پیسوں سے مالا مال کر دوں گی، بس میرے شوہر کو اولاد دے دو، پھر تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے، ہم کبھی دوبارہ نہیں ملیں گے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا ابا کا علاج میں بھی بہت اچھے سے کرواؤں گی، بتاؤ کرو گی میرے لیے یہ سب؟ وہ کچھ سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ سمن کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی اسے یہ مطالبہ کرے گی۔ سمن کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا، اگر اس نے انکار کیا تو یہ یقیناً یہ پیسے بھی لے لے گی اور اس کے باپ کا علاج رک جائے گا۔ وہ صرف اولاد کی خاطر شادی کر لیتی تو اس کے باپ کا علاج بہت اچھے سے ہو جائے گا۔ یہ سوال اس کے دل میں بے چینی پیدا کر رہے تھے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ خاموش کیوں ہو؟ تم نے ابھی کہا نا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں، اس کا تو یہی مطلب ہے کہ تمہیں اپنا فیصلہ خود لینا ہوگا۔ تمہارے والد ہسپتال میں پڑے ہیں تو بتاؤ کیا سوچ رہی ہو تم؟ ہسپتال آ چکا، دیکھو ہسپتال آ گیا ہے، میرے پاس بھی وقت زیادہ نہیں ہے۔ تمہارے والد کا آپریشن شروع ہوتے ہی میں تمہارا نکاح اپنے شوہر سے کروا دوں گی، بتاؤ جواب دو مجھے۔
اور پھر سمن نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے جواب دیا، مجھے منظور ہے آپ کی شرط، لیکن آپ کو بھی میرا یہ کہنا ماننا ہوگا۔ میں سب کچھ کروں گی، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میرے والد کا علاج اچھے سے اچھی جگہ پر ہونا چاہیے، اگر انہیں کچھ ہوا تو میں اپنا بچہ لے کر وہاں سے آ جاؤں گی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے ابا کا علاج بہت اچھا ہوگا۔ سمن نے اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔ یا اللہ، میں اپنے والد کے لیے قدم اٹھا رہی ہوں، میں نہیں جانتی میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، لیکن آپ مجھے سیدھا راستہ دکھانا، میری مدد کرنا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ سیدھی ریسیپشن پر گئی، وہاں پیسے جمع کرواتے ہی اس نے اپنے والد کا علاج شروع کروایا۔ پیسے جمع کرواتے ہی وہ الٹے قدموں سے ہسپتال سے باہر نکل آئی، جہاں ستاشا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر میں خبر پھیل چکی تھی۔ حسام گہری سوچ میں بیٹھا ہوا تھا اور بس یہی سوچ رہا تھا کہ ستاشا کو لڑکی اتنی جلدی کہاں سے مل گئی، وہ لڑکی کون تھی کون نہیں، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ سمن جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی، ادھر سے ستاشا نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں حویلی کے باہر کھڑی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی سمن کا حسام سے نکاح ہوا۔ یہ اتنا آنند فانند تھا کہ سمن کچھ سمجھ ہی نہیں سکی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سمن کو کمرے میں بھیجتے ہی سب ایک الگ جگہ پر بیٹھے تھے۔ ستاشا نے زخمی اور پرشکوہ نگاہوں سے حسام کی طرف دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حسام زیادہ دیر تک اسے دیکھ نہیں پایا اور کمرے سے چلا گیا۔ ستاشا ساری رات روتی رہی۔ اس نے حسام کو کمرے سے بھیجنے سے پہلے ہی اسے وعدہ لیا تھا کہ جیسے ہی اس کا وارث اس دنیا میں آئے گا وہ سمن کو چھوڑ دے گی۔ سمن کو بھی یہ بات منظور تھی۔ ستاشا نے حسام کو بتایا تھا کہ سمن پیشہ ور لڑکی ہے، لوگوں کے بچے پیدا کر کے کیوں نہیں دیتی۔ جو کام کہا تھا وہ ہو گیا نا۔ اگر کسی نے کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی یا مجھ سے دغا کرنے کی کوشش کی، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ پیسے کاٹ لوں گی، یاد رکھنا، کنگال کر دوں گی تمہیں۔ وہ فون پر مسلسل کسی سے بات کر رہی تھی، یہ رہنے بغیر کہ کوئی کھڑا اس کی باتیں سن رہا ہے۔ مرتا ہے تو مرنے دو میری بلا سے، لیکن جو کام میں نے کہا وہ پہلے ہونا چاہیے۔ تبھی باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز پر وہ ایک دم تڑپ اٹھی۔ ستاشا نے جلدی سے دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ہر جگہ دیکھ چکی تھی، لیکن کسی کو نہ پا کر وہ حیران ہوئی۔ شاید میرا وہم ہے، یہ ہو سکتا ہے ابوا سے کوئی چیز گری ہو۔ وہ سر جھٹکتی پھر سے کمرے میں چلی گئی اور گہری نیند سو گئی۔ حسام کو اس سے نفرت تو ہوئی تھی، لیکن وہ مجبوری کے مارے کمرے میں داخل ہوا، جہاں سمن دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی، لیکن وہ اپنی ہی دھن میں چلتا ہوا اندر آیا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ اس کا شوہر اسے مار دے گا، پیٹے گا، اپنا حق لے گا اور پھر بس۔ لیکن یہاں حسام کا روکا ٹوکا لہجہ سب کے سن کے وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ آگے بڑھنے کی تو جیسے اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ حسام کو اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا، لیکن یہ صرف وقتی تھا۔ زیادہ نیک بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شادی بچے کے لیے ہوتی ہے۔ اتارو اپنا ابایا اور بستر پر آؤ۔ کمرے میں داخل ہوتی ہی حسام نے کہا، اس کی پہلی بیوی 5 تھی۔ اس نے خود حسام کی شادی کے لیے پیسے دے کر ایک مجبور لڑکی سے کروائی تھی، جسے باپ کے آپریشن کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن حسام کو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ پیشے ور لڑکی ہے اور یہی کام کرتی ہے۔ حسام کے کمرے میں آنے کے بعد وہ جب یوں ہی کھڑی رہی تو حسام نے غصے سے اس کا نقاب کھینچا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ کچھ لمحے اس کی معصومیت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، پر اگلے ہی لمحے حقارت سے سر جھٹکا، مگر رات میں حسام کو شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہ اس کو چھونے والا پہلا مرد تھا۔ تم تو پیشے ور نہیں تھی؟ سمن نے جھٹکے سے حسام کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں متواتر آنسو بہ رہے تھے۔ سمن بلا شبہ بے حد خوبصورت تھی، صاف شفاف چہرہ، گھنے بال، لمبے تیکھے نین نقش، حسین لڑکی تھی۔ اس کی عمر بھی لگ بھگ 24-25 سال تھی، جبکہ حسام 35 سال کا مکمل مرد۔ کون ہو تم؟ سمن نے گھبراتے ہوئے حسام کی طرف دیکھا اور پھر اسے ایک ایک بات بتا دی۔ سمن اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ والدہ کا انتقال ہوا جب وہ صرف 15 سال کی تھی۔ حسام اپنے سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ سمن گھٹنوں پر سر رکھے پریشان کی حالت میں اس کے فون پر فون آنے لگے۔ کس کا فون ہے؟ کوئی نہ جانے کیوں حسام کو عجیب سی الجھن ہوئی، تبھی وہ بے ساختہ سوال کر گیا۔ سمن نے گھبراتے ہوئے فون حسام کو پکڑا دیا۔ میں اس نمبر کو نہیں جانتی۔ تبھی حسام نے فون اٹھایا اور جو خبر اسے ملی حسام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سمن کو کس طرح بتائے۔ اس نے سمن کی طرف دیکھا۔ کون تھا؟ کس کا فون تھا؟ سمن نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ وہ تمہارے ابا کا اسپتال سے فون تھا۔ ابا کو؟ ان کا تو آپریشن تھا نا، کیا ہوا ابا کو؟
سمن تمہارے ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ سمن کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پہ ٹوٹ پڑے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ابا کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کسی اور کا کہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے ابا کا سن لیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ روتی بھی لگتی حسام سے فون لینے کے لیے کوشش کر رہی تھی کہ حسام نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سمن جو برسوں سے تھکی ہوئی تھی کسی کا مضبوط حصار پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حسام میرے پاس وہ آخری سہارا تھے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی پوری حویلی سے چیخو پکار سے کانپ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب وہ اسے لے کر حویلی سے نکل گئے تو آصفہ بیگم کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ کیا ہوا ہے؟ کہاں لے کے جا رہے ہو اسے؟ حسام نے آصفہ بیگم کی طرف دیکھا۔ بی بی، وہ سمن کے والد اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیا اس کا کوئی گھر بار بھی ہے؟ مگر ستاشا نے تو بتایا تھا کہ یہ پیشور ہے۔ جھوٹ بولا ہے اس نے ہم سے۔ باقی سب بات میں آپ کو بتاتا ہوں آ کر، لیکن ابھی فی الحال ہمارا ہسپتال جانا ضروری ہے، ان کی میت وہاں سے اٹھانی ہے۔ بچی کو ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہو؟ میت یہاں پر بھی لے آؤ، وہاں جائے گی تو تکلیف سے مزید دو چار ہو جائے گی۔ وہ ضد کر رہی ہے۔ بی بی، اسے لے کر جانا ضروری ہے۔ خیر آپ فکر مت کریں، ہم جلدی واپس آتے ہیں، تب تک اماں ابا اور باقی سب کو بھی اٹھا لیں، ٹھیک ہے؟ گاڑی میں مسلسل اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہسپتال کے باہر گاڑی رکتے ہی سمن گاڑی سے بھاگتے ہوئے ہسپتال میں گئی۔ حسام اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ بالکل بے قابو ہو چکی تھی۔ شاید کسی کو کھو دینے کا دکھ ہی ایسا تھا۔ حسام اس کی تکلیف کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا، کیونکہ اس وقت اسے سنبھالنا، اسے سمجھانا صرف بیوقوفی تھی۔ ابا آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے آپ لوگوں کو پیسے دے دیے تھے نا ان کے علاج کے لیے، تو پھر آپ لوگوں نے میرے ابا کا آپریشن کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے میڈم، ہم نے بہت فون کیا، آپ نے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ کا فون مسلسل بج رہا تھا، کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ سمن کو یاد تھا کہ فون آخری مرتبہ ستاشا نے لیا تھا اور اس نے سختی سے تاکید کی تھی کہ فون سائلنٹ پر رہے گا، ورنہ وہ سمن کو اور پیسے نہیں دے گی۔ سمن پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اب آپ کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ آپ جانتے ہیں نا آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں اس دنیا میں، پھر کیوں آپ کو اپنی سمن پر ترس نہیں آ رہا؟ اٹھے نا ابا، آنکھیں کھولیں۔ حویلی میں پڑے میت اور اس کے پاس بیٹھی سمن، پوری حویلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوسری طرف ستاشا جو گہری نیند حویلی کے سب سے آخری کمرے میں سو رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلے روز اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو بس پرسکون سو چکی تھی، اور اب اس کو اولاد بھی مل جائے گی اور وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس گھر میں بھی نہیں رہے گی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اگلی صبح جنازے کے وقت سمن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ سمن حوصلہ کرو۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آصفہ بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی اور اسے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، یہی اللہ کو منظور تھا، مگر سمن گھٹنے پر سر رکھے آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بوجھ ہو چکی تھیں، سوج گئی تھی، مسلسل رونے کی وجہ سے ان میں خون اتر آیا تھا۔ تبھی حسام حویلی میں داخل ہوا۔ آصفہ بیگم نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ بچی کو سنبھالو، بچی کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ اور یہ ستاشا کہاں ہے؟ اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں، اس نے ہم سے کیوں اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ اماں، ابھی گھر میں سب ملازم ہیں، لوگ ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ سمن کو سنبھالیں، وہ اکیلی ہے اس وقت، اس میں صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ سمن نے حسام کی آواز پر اپنا چہرہ اٹھایا۔ حسام کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں قید کر لیا۔ تمہاری آنکھیں مجھے تکلیف دے رہی ہیں۔ سمن کا چہرہ حسام کے ہاتھوں کے پیالوں میں تھا۔ حسام، وہ میرے ابا ہیں، میں اکیلی کیسے؟ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بول رہی تھی۔ اس سے بات کرنا بھی ابھی مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی حسام نے اسے کھڑا کر کے اپنے سینے سے لگایا۔ حسام، میں اکیلی کیا کروں گی؟ ابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ چپ، ایک دم چپ، ایک الفاظ اور مت کہنا۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا شوہر اور باپ سے گہرا رشتہ ہے میرا تمہارے ساتھ، اس کے باوجود تم کہہ رہی ہو کہ تم اکیلی ہو۔ سمن نے گہری نگاہوں سے حسام کی طرف دیکھا۔ لیکن کچھ نہیں، تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اولاد ہو یا نہ ہو، لیکن یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ تمہاری پاک دامنی کا واحد ثبوت میں ہوں، اور مجھے ایسی پاک دامن بیوی ہی چاہیے تھی اپنے لیے۔ یہ لڑکی تمہیں جس کام کے لیے لایا گیا ہے تم بس وہی کرو۔ یہ میرے شوہر کے ساتھ اتنا چپک کر کیوں کھڑی ہو؟ وہ دونوں ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ستاشا حسام کے پاس آئی اور سمن کو جھٹکے سے اس سے دور کیا۔
وہ جو اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی گھبراتے ہوئے ایک دم پیچھے ہٹی۔ یہ کیا حرکت ہے زتاشا؟ شرم تو مجھے آنی چاہیے، شرم تو آپ کو آنی چاہیے۔ میں آپ کی خاندانی بیوی ہوں اور آپ ایک پیشے ور لڑکی سے اس طرح جڑ کر بیٹھے۔ تبھی حسام کا ہاتھ اٹھا اور زتاشا کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تم اتنی بےحس کیسے ہو سکتی ہو؟ تم بہت اچھے سے جانتی تھی کہ یہ پیشے ور لڑکی نہیں ہے، اس کے باوجود تم نے ہم سب سے جھوٹ بولا، یہ جانتے پوچھتے کہ اس کی پاک دامنی کا ثبوت میں ہوں۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ زتاشا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے حسام کو دیکھ رہی تھی، جو غصے سے اس وقت آنکھ بگولا ہوا تھا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ جو میں کہوں گی تم وہی کرو گے، تبھی میں تمہارے باپ کے علاج کے لیے پیسے دوں گی۔ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئی۔ حسام، آصفہ بیگم اور سمن نے حیرانگی اور بے یقینی سے زتاشا کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب تھا؟ تم نے ڈاکٹروں کو؟ حسام آگے بڑھا۔ کچھ نہیں، وہ تو میں نے انہیں بولا تھا کہ علاج جلدی شروع کریں اور زتاشا کو تنگ نہ کریں۔ حسام نے گہرا سانس لیا، لیکن سمن ابھی بھی شک کی نگاہوں سے زتاشا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سمن کے والد کا انتقال ہو گیا رات میں ہی، اب ان کی تدفین کر کے آئے ہیں۔ زتاشا نے بے یقینی سے سمن کی طرف دیکھا، جو بڑی گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ وقت کے لیے زتاشا کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تمہارے ابا کا، لیکن تم ایک بات ہمیں بتاؤ، تم نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ کیوں کہا کہ سمن پیشے ور ہے؟ آصفہ بیگم آگے بڑھی اور زتاشا کا بازو پکڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑا۔ تم جانتی ہو نا مجھے اور حسام کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے، اس کے باوجود؟ ہاں بولا، میں نے جھوٹ کیا۔ آپ لوگوں نے بھی تو مجھ پر سوگن لانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ سب کچھ میرے برداشت سے باہر تھا، اسی لیے میں نے وہی کیا جو مجھے مناسب لگا۔ آپ لوگوں کو اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں کو تو اسے وارث ہی چاہیے تھا نا، اس کے بعد تو آپ لوگ اسے گھر سے بھیج دیں گے۔ حسام کا دل کیا کہ وہ زتاشا کا چہرہ نوچ لے، لیکن اس وقت وہ خود پر قابو پا گیا۔ آپ بے فکر ہیں زتاشا بیگم، میں آپ کے شوہر پر قبضہ کرنے نہیں آئی۔ میرے ابا اس دنیا میں نہیں رہے تو کیا ہوا، میں اپنا کیا وعدہ پورا کروں گی، میں اس گھر کو وارث دوں گی اور پھر اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ مجھے اپنی اوقات یاد ہے، حسام کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ حسام کو لگا کہ اس کی آنکھوں میں سمٹا تو اب وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اتنا کہتے ہی سمن کمرے میں بند ہو گئی۔ حسام نے بہت کوشش کی وہ سمن سے بات کر سکے، لیکن سمن اسے کوئی موقع نہیں دے رہی تھی۔ آج ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ سمن نے حسام سے بات چیت بند کر رکھی تھی۔ سمن بیٹے میری بات سنو۔ وہ جب اپنے کمرے میں جانے لگی تھی، آصفہ بیگم کی بات پر رک گئی۔ جی بی بی، بیٹھو میرے پاس۔ دیکھو بیٹا، اس وقت تو حسام کی بیوی ہو، پھر جس بھی وجہ سے آئی، جس طرح بھی آئی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تم اس کے نکاح میں ہو، اسی لیے اپنے شوہر کا خیال رکھنا تم پر فرض ہے۔ اس کی خوشی اور ناخوشی کا خیال رکھنا بھی تم پر فرض ہے۔ کیا تم اپنے حق سے دستبردار ہو رہی ہو؟ نہیں بی بی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ زتاشا میڈم کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ تم اس کی فکر مت کرو سمن، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کا خود کا کیا دھرا ہے۔ شادی کے شروع میں اس نے جانتے بوجھتے بچہ نہ ہونے کی دوائیاں کھائیں، جن کا اب اثر اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ ہاں، یہی تو وجہ ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اب جب ہم نے اس پر زور ڈالا کہ تم ماں نہیں بن سکتی، جب ہم حسام کے دل سے شادی کروائیں گے، تو یہ بات اسے بری لگ گئی اور اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بول کر حسام کی شادی کروائی۔ لیکن تم فکر مت کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ لیکن یہ بات زتاشا کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ ہم نے اس کی بہت سی غلطیوں پر پردہ ڈالا۔ شادی کے بعد بھی وہ باقی لڑکے دوستوں سے رابطے میں تھی۔ حسام کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ اس نے کئی مرتبہ اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکی، اور پھر حسام نے اسے لاپرواہی اختیار کی تو اسے اپنی محبت یاد آ گئی، محبت کی شادی یاد آ گئی۔ تم سے شادی حسام کی وارث کی خاطر ہوئی ہے، لیکن تم بہت اچھی بچی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس گھر کو، میرے حسام کو سنبھال لو گی۔ حسام کے والدین اپنی زندگی میں مگن تھے۔ حسام ہمیشہ سے اکیلا ہی رہا، اس کو میں نے ہی سنبھالا ہے ہمیشہ سے۔ اب تم اسے تنہا مت چھوڑنا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے حسام کی آنکھوں میں کسی کے لیے محبت دیکھی، اپنائیت دیکھی ہے، وہ تمہیں دل سے قبول کر رہا ہے، تو تم بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ اور حسام کے دل میں اپنی جگہ بنا لو۔ زتاشا سے ہمدردی پھر نقصان پہنچائے گی۔ میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ چلو جاؤ، جا کر حسام سے بات چیت کرو، اسے آفس جانے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوگی، اسے وہ دو، اور تم جتنا حساب
حسام کے قریب رہو گی اتنا ہی حسام تم سے محبت کرنے لگے گا۔ لیکن بیوی، کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ کیوں صحیح نہیں کر رہی؟ تم اس کی بیوی ہو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر ہم اس وجہ کو نظر انداز کر دیں کہ تم کس طرح اس کی بیوی بن کر آئی، تو کیا اس کے باوجود تم اس سے محبت نہ کرتی، اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرتی؟ بولو، جواب دو۔ سما نے نظریں جھکائیں۔ یہی سمجھو کہ تمہاری شادی خدا کی مرضی سے ہوئی، اس میں خدا کی رضا شامل ہے۔ اب اپنے شوہر کو ناراض کر کے خدا کی ناراضگی مول لینا چاہتی ہو، یا پھر اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے خدا کی رضامندی حاصل کرنا چاہتی ہو؟ حسام جو شیشے کے آگے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، سمن کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے تھا؟ کیوں، میں ویسے آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے آپ کے کمرے میں آنے کا پورا حق ہے۔ سمن کو نہ جانے کیوں غصہ آیا، حسام تو اس کا بدلا بدلا روپ دیکھ کر حیران تھا۔ بالکل آ سکتی ہیں، آپ کمرے میں کیوں نہیں؟ خیر، میں نے تو بس اتنا پوچھا تھا کہ کوئی چیز چاہیے، اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے میری بیگم کو؟ حسام چلتا ہوا سمن کے قریب آ گیا اور اس کے دونوں نرم و ملائم ہاتھ تھام کر اس سے محبت بھرے لہجے میں سوال کرنے لگا۔ دادی کو شکایت لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ خود سے نہیں کہہ سکتے تھے یہ میرے سب کام کیا کرو؟ میں نے کب لگائی دادی کو؟ ہاں، اب میرے سامنے معصوم بن جائے جیسے آپ کو تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ دادی نے اتنا جھڑکا ہے مجھے کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے سب کام کرنا میرے پر فرض ہے۔ حسام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی جیسے وہ بخوبی چھپا گیا۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے تھی کہ اپنے شوہر کی ذمہ داریاں پوری کرنا آپ پر فرض ہے۔ ہاں، اور اپنے شوہر کی کیا فرائض ہے؟ وہ تو آج کسی لڑکا بیوی کی طرح حسام سے سارے حساب کتاب برابر کرنا چاہ رہی تھی۔ ارے بابا، ہوا کیا ہے، اتنا غصے میں کیوں ہو؟ پتہ نہیں تو سامنے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ چھوڑے مجھے، میں آپ کے کام کروں اور جاؤں کمروں سے؟ پہلے تو آپ مجھ سے محبت کریں، یہی پہلا میرا حکم ہے، اس کے بعد جو دل چاہے وہ کریں۔ آپ کو آفس سے دیر نہیں ہو رہی کیا؟ ارے بھائی، آفس میرا اپنا ہے، کسی کا نہیں، جہاں جانے پر میری ڈانٹ پڑے گی، تبھی تو اتنے بگڑے ہوئے ہیں آپ۔ حسام کو سمجھ آ گئی، لڑکھڑا کر بہت بھلا لگ رہا تھا۔ ہاں بگڑا ہوں، بس آپ کی کمی تھی، آپ مجھے سدھار دیں۔ ہاں، مجھے تو اور کوئی کام ہی نہیں دنیا کا۔ وہ ساتھ ساتھ حسام کے کام کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس سے لڑ رہی تھی۔ حسام کو عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا مکمل ہو گئی، سمن جیسی بیوی مل گئی، اور اسے کیا چاہیے تھا؟ اچھا ایسا کریں، آپ سب کام چھوڑ دو، یہاں بیٹھ جائیں، میں کر لوں گا خود، کل سے پھر آپ کو دیجیے گا کام۔ آج بس مجھے دیکھیں میں کیسے کرتا ہوں۔ سمن کندھے چڑھاتے ہوئے اس طرف بیٹھ گئی اور حسام کو غور سے دیکھنے لگی جو بڑی نفاست سے سارا کام کر رہا تھا۔ حسام، یہ میں آپ کے لیے دودھ لائی تھی، یہ پی لیجیے۔ ستاشا کمرے میں داخل ہوئی اور جیسے ہی حسام کو دیکھا جو خواہ سمن کے نخرے اٹھا رہا تھا، نہ جانے کیوں بہت برا لگا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کتنی مرتبہ سمجھانا پڑے گا کہ اپنی حد میں رہو، میں حسام کی بیوی ہوں اور تم صرف وقتی طور پر اس گھر میں آئی ہو۔ اچھا، تو پھر حسام کو اولاد کیوں نہیں دے سکی؟ اتنا ہی اگر حسام کا خیال ہے تو اس کو اولاد بھی دے دی، صرف خالی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری یہ جرت، تم مجھے باتیں لگا رہی ہو؟ بھول گئی ہو کیا تم نے اپنے باپ کے علاج کے لیے مجھ سے پیسے لیے تھے؟ بس ایک لفظ اور مت کہیے گا اپنے منہ سے، ورنہ آپ کی کیا حقیقت ہے میں سب کو بتا دوں گی۔ کیا حقیقت ہے میری؟ ستاشا کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ بولو، جواب دو سمن، کیا کہہ رہی ہو تم، کیا ہے؟ ستاشا نے ان دونوں کا شور سن کر سب گھر والے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ ارے اتنا شور کس بات کا ہے؟ سمن، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے جواب دو، بولو۔ ارے میں ابھی کچھ کہنا نہیں چاہتا، ایک مرتبہ حقیقت کو پتہ چلنے دو، اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ آپ اس گھر میں کس طرح رہتی ہیں۔ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکال سکتی ہوں۔ یہ گھر میرا ہے، مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تم پر ترس کھا کر اس گھر میں لے کر آئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارے چہرے میں ایک ناگن ہوگی۔ ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں، جب کسی کا اپنا سب سے عزیز اس سے دور چلا جائے تو وہ ایسی ہی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ خیر، آپ زیادہ مشقت مت کریں، آج شام کو سب کو سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ سمن، مجھے تم پر بھروسہ ہے، مجھے بتاؤ کیسی سچائی؟ کس سچائی کی بات کر رہی ہو تم؟ بی بی، صرف مجھے شام تک کا وقت دیں،
آپ کے سامنے سب حقیقت آ جائے گی۔ ہر کوئی پریشان تھا، ستاشا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسی کون سی سچائی ہے جو سمجھ جانتی ہے، وہ بھی ستاشا کے بارے میں۔ حسام آپ مجھے جاتے ہوئے ہسپتال چھوڑ کر جائیے گا۔ ہسپتال؟ وہاں کیا کرنا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے والد کی موت حادثہ نہیں تھی بلکہ جیتی جاگتی سازش تھی۔ کیا؟ لیکن تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ نہ جانے کیوں میرا دل بے چین ہے۔ کیا آپ میرے لیے اتنا کر سکتے ہیں کہ مجھے ہسپتال چھوڑ دیں؟ میں گھر واپس خود آ جاؤں گی۔ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کی سازش ہے تو میں آج آفس نہیں جاؤں گا بلکہ ہم ہسپتال ہی جائیں گے، اور جس نے بھی حرکت کی ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کتنے بڑے بڑے الفاظ مت بولے مسٹر اسام، کئی مرتبہ رشتے اتنے قریبی ہوتے ہیں کہ ہم انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھے حسام سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی۔ ہسپتال کے دروازے کے آگے نہ جانے کیوں سمن کا دل گھبرا رہا تھا۔ خدا کرے جو میں سوچ رہی ہوں وہ غلط ہو۔ حسام نے حیرانگی سے سمن کی طرف دیکھا اور پھر وہ ہسپتال میں داخل ہوئے۔ حسام کو جو خبر ملی تھی، حسام کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی سر، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ حسام بالکل خاموش تھا، اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ لیکن سر، ہم نے میڈم کی بات نہیں مانی تھی۔ عین موقع پر میرا دل کانپ اٹھا کیونکہ انصاف کی حالت کافی خراب تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی میڈم سے رابطہ کرنے کی، لیکن ان سے رابطہ ممکن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تم نے اپنا فون کیوں نہیں اٹھایا جب فون آ رہا تھا؟ مجھے ستاشا نے کہا تھا کہ میں اپنا فون سائڈ پر رکھوں، ورنہ وہ مجھے ابا کے علاج کے لیے مزید پیسے نہیں دیں گی۔ مجھے اس کی ہر بات ماننی پڑی۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا یہ ستاشا ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ سمن کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چلو ابھی ہم چلیں گے اور میں ستاشا کی خبر لوں گا۔ نہیں، مجھے ایسے گھر میں نہیں جانا جہاں میرے باپ کا قاتل موجود ہے۔ آپ کو مجھ سے وارث چاہیے نا؟ میں آپ کو وارث دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب میں اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ سمن، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اگر تم کہو گی تو ہم ستاشا کو سزا دلوائیں گے۔ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ ستاشا اس حد تک گر سکتی ہے۔ سمن اور حسان سارے رات سے خاموش رہے، انہیں ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ستاشا، ستاشا، باہر آؤ، کہاں ہو تم؟ حسام حویلی میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں ستاشا کو آواز دینے لگا۔ کیا ہو گیا؟ اتنا چپک کیوں رہے؟ آصفہ بیگم نے اپنے کمرے میں سے باہر نکلی۔ بی بی، آپ نہیں جانتی اس لڑکی نے آج میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اماں، آپ نہیں جانتی اس نے سمن کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا ہے؟ ستاشا جو ابھی کمرے سے باہر نکلی، حسام کو اتنا غصے میں دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ سب نے حیرانگی سے ستاشا کی طرف دیکھا۔ اب بتاؤ بھی، ہوا کیا ہے آخر؟ اماں، اس نے ہم سے تو جھوٹ بولا کہ ایک پیشے ور لڑکی ہے، اس گھر کے وارث کی لائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے سمن کو بھی دھوکہ دیا۔ اس کو پیسوں کا لالچ دے کر ڈاکٹروں کو سختی سے منع کر دیا کہ ابھی علاج شروع کرنا کریں۔ اس سے پوچھیں اس نے ایسا کیوں کیا؟ ستاشا، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ آصفہ بیگم غصے سے چلائی۔ ستاشا کے ہوش گم ہو گئے۔ ہاں سچ ہے۔ آپ لوگوں نے مجھ پر کتنا ظلم کیا، مجھ سے میرا شوہر چھینا اور میں کچھ بھی نہ کرتی۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ ہرگز نہیں، میں نے ہی مروایا ہے اس کے باپ کو۔ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ مقصد ختم ہو گیا۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ تمہارے باپ کے پیسے اب تمہیں نہیں ملیں گے، تو کیا فائدہ یہاں رکنے کا؟ میں بس آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانا چاہتی تھی، اس تکلیف کا احساس دلانا چاہتی تھی جو مجھ پر گزری ہے۔ اچھا، اور وہ وقت بھول گئی ہو جب میرا بیٹا اس گھر کے لیے وارث چاہتا تھا، لیکن تم نے دوائیاں کھا کھا کر اللہ کی اس قدرت کو ہی ختم کر دیا۔ تم تو اولاد ہی نہیں چاہتی تھی، تمہیں تو اپنا کیریئر بنانا تھا نا، اپنے شوق پورے کرنے تھے، تو پھر اب کیا ہوا؟ کہاں گئے وہ شوق؟ کہاں گیا تمہارا کیریئر؟ 8 سال ہو گئے تمہاری شادی کو، ابھی تک تو تم نے اپنا کیریئر نہیں بنایا۔ سچ تو یہ ہے کہ تم حسام سے کبھی محبت نہیں کرتی تھی۔ تم تو حسام کی دولت سے محبت تھی، چاہت تھی تو صرف ان کے پیسوں میں۔ میں وہ دن بھی بھولی نہیں ہوں جن دنوں حسام تم سے گزارش کرتا تھا کہ غیر مردوں سے مت ملا کرو، لیکن تمہیں اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو تمہیں تو یہی لگتا تھا کہ شاید وہ بھولا ہے، تم کچھ بھی اس کے ساتھ کرو گی۔ لیکن میرا بیٹا عظیم ہستی ہے جس نے تم جیسی شخصیت کو کبھی قبول کیا۔ جانتی ہو، جب میں نے دوسری شادی کا اسے کہا تو اس نے کیا کہا؟ ستاشا میری ذمہ داری ہے، میں اسے ایسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔
دوسری عورت لا کر اسے تکلیف میں نہیں ڈال سکتا. وہ تو میری ہی بار بار دھمکیوں اور خواہشوں پر اس نے دوسری شادی کے لیے رضامندی دی، ورنہ تم تو اسے ساری عمر بے اولاد ہی رکھتی. اگر تم اتنی حد تک گر گئی، تم نے یہ تک نہیں سوچا کہ تم کسی کا نقصان کر رہی ہو؟ جانی نقصان؟ کہاں سے آئی ہمت ستاشا؟ تو میں نے ابھی سے اس کے باپ کو مارا ہے، میں اس کو بھی مار ڈالوں گی. ستاشا جیسے ہی آگے بڑی، سمن گھبراتے ہوئے حسام کے پیچھے چھپ گئی اور پھر کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی. یا اللہ، خیر ہو حسام، بچے کو دیکھو کیا ہوا. ستاشا آنکھیں پھاڑے سب کچھ دیکھ رہی تھی. سمن، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، جلدی پانی لے کر آؤ. حسام مسلسل اس کے چہرے پر پانی چھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. تبھی حسام اسے اٹھایا اسپتال لے گیا. ڈاکٹر، میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، جلدی سے اس کا علاج شروع کرو. کیا ہوا اسے؟ مسٹر حسام، آپ فکر مت کریں، آپ یہاں باہر ویٹ کریں، ہم ابھی آپ کو آ کر رپورٹ دیتے ہیں. کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر واپس آیا. مبارک ہو مسٹر حسام، آپ باپ بننے والے ہیں. حسام کو لگا جیسے ساری دنیا اس کے آس پاس جنت کی طرح ہے. واقعی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے. حویلی میں تو جیسے جشن کا سما تھا، ہر طرف رونق ہی رونق تھی. حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا، لیکن سمن کے چہرے پر کوئی خوشی کی رمق نہیں تھی. تم خوش نہیں ہو کیا اس بچے سے؟ سمن نے حسام کی طرف دیکھا. آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں اس بچے کو لے کر خوش نہیں ہوں؟ میں بہت خوش ہوں. ایک عورت کے لیے سب سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہو. اللہ نے مجھے اتنا بڑا عہدہ دیا، مولا، مجھے خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ تو پھر اتنا اداس کیوں ہوں؟ تمہارے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے حسام. ستاشا اپنی ہر حد بھول چکی ہے. اس نے میرے باپ کی جان لے لی. وہ مجھے مارنا چاہتی تھی. جب اسے یہ خبر ملے گی کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ ہمارے بچے کو بھی کہیں نہیں چھوڑے گی. میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا. اس نے گاڑی چلاتے ہوئے سمن کا ہاتھ تھاما. تم فکر مت کرو، میں ستاشا کو سزا دلوا کر رہوں گا. اس نے جو کیا وہ بہت غلط تھا. سمن نے پہلی مرتبہ حسام کے کندھے پر سر رکھا، جیسے وہ بھی اب حالات سے تنگ آ چکی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. یا اللہ، میرے بچے کی حفاظت کرنا، اس کو ہر شر سے محفوظ رکھنا. وہ مسلسل دعا کو تھی. گھر پہنچی تو گھر کی حویلی کی طرح سجایا ہوا تھا. ستاشا کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ تبھی اسے باہر بلایا گیا. مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو. میں باپ اور سمن بھی ماں بننے والی ہے. ستاشا نے بے یقینی سے سمن کی طرف دیکھا. تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ حسام؟ میں ڈاکٹر سے چیک اپ کروا رہی ہوں نا. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں دوائیاں کھاؤں گی تو میں تمہیں اولاد دے سکتی ہوں. تو ابھی سے وقت اس کو طلاق دو. نہ جانے کس کی اولاد تمہارے نام سر پر ڈال رہی ہے. تبھی حسام کا ہاتھ اٹھا اور ستاشا کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا. بہت شوق ہے نا تمہیں حسد کرنے کا، لوگوں سے نفرت کرنے کا؟ تو اب کرنا نفرت جیل میں بیٹھ کے. تبھی پولیس اہلکار گھر میں داخل ہوئے اور ستاشا کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے گئے. نہیں حسام، حسام رک جاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں تمہارے اور سمن کے درمیان کبھی نہیں آؤں گی، مگر یہ مت کرو. آصفہ بیگم نے حسام کی طرف دیکھا. اماں، میں اپنے گھر میں کسی قاتل کو جگہ نہیں دے سکتا. اس گھر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب اس کی جگہ اس کا اصل ٹھکانہ جیل ہی ہے. ہمیشہ اس نے وہی کیا جو اس کا دل چاہا. میں نے کبھی اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کی، مگر اب بات میرے بچے کی ہے. میں کوئی رسک نہیں لے سکتا. اس کا کیا بھروسہ ہے میرے بچے کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. میں کسی کو جواب دوں گا؟ سمن، آج سے اس گھر کی بہو ہے، ہماری خاندانی بیوی اور میری اصل بیوی. سمن، آج سے تم نے اس گھر کی بک ہے، باقاعدہ اس گھر پہ بہو کا رتبہ دیا جائے گا. آج کے بعد تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی. تمہیں جو کام کروانا ہوگا تم ملازمہ سے کہہ سکتی ہو. میری جائیداد کی آدھی حصہ دار آج کے بعد تم ہو، سمجھی تم؟ اور ہاں، تمہیں یہاں پر کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو تو پھر آ کر اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہو. میں تمہارا شوہر ہی نہیں، تمہارا دوست، تمہارا سہارا بھی ہوں. اور اگر کبھی تمہیں لگے کہ میں تمہارے ساتھ کہیں غلط کر رہا ہوں تو بلا جھجک تم مجھے اس گھر سے نکال سکتی ہو، کیونکہ کچھ بھی تمہارے نام پر ہے، سب کچھ، گھر بھی تمہارے نام پر ہے. اور پھر خدا نے حسام اور سمن کو بے حد خوبصورت سا بیٹا دیا. گھر میں ہر طرف روشنیوں کا، خوشیوں کا سما تھا.
ہر کوئی خوش تھا۔ سردار شاہ کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ اس نے اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے گوائی اور سمن نے وہی جنت اپنے نام کروا لی۔